والسلام على نبيه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کپڑے پلید ہو جائیں تو پانی سے پاک کرو، برتن پلید ہو جائے پانی سے پاک کرو، جسم پلید ہو جائے پانی سے پاک کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ دل پلید ہو جائے تو میں محمد کے درود سے پاک کروں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت دے دیہاڑے بندہ رب دی بارگاہ چ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساریاں نیکیاں پیش کرے، اگر ان نیکیوں میں حضور فرما رہے ہیں اگر ان نیکیوں میں درود والی نیکی نہ ہوئی، اللہ ساری نیکیاں اٹھا کر منہ پہ مارے گا، فرمائے گا جا پہلے درود والی نیکی لے کے آ۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، مقصد ہی مرحومہ کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو آپ محبت سے شوق کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص محترم جناب پیر خلیل الرحمن شاہ گودلہ صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی منصور احمد قادری صاحب، اور جناب محترم ڈاکٹر سیف صاحب، اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لفظ ذائقہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذائقے مختلف ہوتے ہیں، میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، طرح طرح کے ذائقے ہوتے ہیں۔ تو موت کے ذائقے بھی مختلف ہیں، ہر آدمی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف اس کے ذائقے۔ وہ ابھی میں روایات و احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، کائنات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہو، ہر شے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض ماننے والے ہوتے ہیں، بعض انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا سمجھانے کے لیے، سب سے بڑی ذات تو رب کی ہے نا، پیدا کرنے والا رب ہے، خالق رب ہے، رازق رب ہے، مالک رب ہے، لیکن لوگوں کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ کیا ساری مخلوق رب کو رب مان رہی ہے؟ آپ ذرا بارڈر کراس کریں نا، آپ کو علم ہو جائے گا، ہر گھر میں بھگوان انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراش کے بنایا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آتی انڈیا جا کے کہ رب زیادہ ہے یا اس کی عبادت کرنے والے زیادہ ہیں۔ یعنی جو رب ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ذات میں بھی اختلاف ہے، بعض مان رہے ہیں، بعض نہیں مانتے۔
کائنات کی ہر شے میں اختلاف ہے، لیکن جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور جو میرا موضوع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں آخر مرنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن تعجب قبلہ پیر صاحب اس بات میں ہے کہ ایسی حقیقت جس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں، ہم ایسی حقیقت سے کیوں غافل ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے میت کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل پہ چوٹ کیوں نہیں لگتی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کم از کم جس گھر سے میت اٹھتی ہے نا، ان لوگوں کو تو رب سے غافل نہیں نہ ہونا چاہیے۔ یہ جو میت گھر سے اٹھتی ہے نا، یہ رب کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ بھی دیکھو یہ فوت ہو گیا، ہو سکتا ہے تمہاری باری اس کی جگہ ہوتی، پھر ہمیں مہلت دی جا رہی ہے نا مزید، ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں۔ بندہ دنیا میں ہے اور یہ ایک ایسی عارضی دنیا ہے جو سانس اندر جا رہا ہے، اس کی خبر نہیں کہ یہ بھی باہر آئے گا کہ نہیں۔ ایسی فانی دنیا جس کے لیے ہم اپنا سارا وقت صرف کیے ہوئے ہیں، اور جب ختم ہوگی پتہ ہی کوئی نہیں چلنا، بس اعلان ہو جانا بندہ مر گیا۔ گھر والے فٹافٹ انتظام کریں گے، جلدی سے جلدی اس کو قبرستان تک روانہ کر دیں گے، پھر 40ویں تک تو ذکر ہوگا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گھر میں کوئی فرد رہتا بھی تھا کہ نہیں۔ یہ دنیا یہ حقیقت ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی قبر کی تیاری کر کے جائیں۔ میں نے بہت ساری ایسی میتیں دیکھی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا غفلت کے ساتھ نہیں، انہوں نے دنیا اس طرح گزاری ہوتی ہے کہ قبر میں فرشتے استقبال کے لیے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا قبلہ پیر صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ایسی پاکیزہ طاہر مطہر زندگی انہوں نے اپنی گزاری، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہم سب کو یہ سبق دے رہی تھی، اگر دنیا گزارنی ہے تو حضور کی محبت میں گزارنی ہے۔ اگر دنیا گزارو تو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گزارو، تاکہ پتہ چلے بندہ مرے تو دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کوئی رخصت ہو گیا۔ ساری دنیا اس مرد کلندر کی وصال پر افسوس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایسا عاشق صادق آج ہم سے جدا ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے گا، لبوں پر اس کا نام رہے گا۔ کیوں کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے اپنے آقا کے ترانے جو ہے وہ اپنی زبان پر سجائے تھے، اب اس کا نام رہے گا محراب و منبر پر۔ ایسی اٹل حقیقت ہے موت جس میں کسی کو اختلاف۔ اچھی موت اس کی ہوگی جو اپنی دنیا اچھی گزار کے جائے گا۔ دوسری بات کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ ذائقے مختلف ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کڑوا ذائقہ بیان کر دوں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت کا ایک جھٹکا 300 تلواروں کے زخموں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ مولا علی پاک کا فرمان ہے، اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ ایسی تکلیف ہے جو بندے کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ لیکن یہی موت بسا اوقات میٹھے شربت کی صورت میں اختیار کر جاتی ہے۔
کہ کڑی دوپہر ہو، گرمی ہو، میٹھا مشروب جب بندہ پیتا ہے تو کتنی راحت بندے کو میسر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہی موت بسا اوقات راحت کا سامان بن جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی ویسے روایات تو بہت ہیں، میں امام جلال الدین سیوطی کی روایات چند ذکر کر دیتا ہوں۔ بندہ مومن جب اس کا وقت اخیر آتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، ملک الموت علیہ السلام سے پہلے 500 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے پاس جنتی چادریں ہوتی ہیں اور ان چادروں کو جنتی خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ اس مردے کو سونگھاتے ہیں، وہ جنتی خوشبو کو سونگھتا ہے، موت روح جو ہے وہ اس کے جسم کے پنجرے سے جدا ہو جاتی ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جنتی پھول ہوتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پاس جنتی شاخیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور وہ بندہ مومن کو سونگھاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی سونگھتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ میٹھے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست، حضرت ملک الموت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی جی وقت ہو گیا ہے، اب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے دوست ہیں، پیار والوں کی گفتگو کا انداز مختلف ہوتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ملک الموت سے، بھی مجھے یہ بتا کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا خلیل الرحمن آپ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ رب نے بھی پھر جواب لا جواب ارشاد فرمایا ملک الموت میرے خلیل میرے دوست کی بارگاہ میں چلا جا کر عرض کر، اے ابراہیم علیہ السلام اگر دوست کی جان نہیں لیتا تو کیا دوست سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا؟ جب یہ عرض کی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ دوست اپنے دوست سے ملنے کو بڑا بےتاب ہے، جلدی کر۔ تو مختلف انداز ہوتے ہیں، ہر بندے کی موت ایک جیسی نہیں۔ ویسے بھی جو موت ہے نا یہ ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ جو ہماری شریعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام نے موت ختم کرنے کا نام نہیں۔ جو کہتا ہے بندہ مر گیا کہانی ختم ہوگی بس، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ موت ختم کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آتی ہے۔ جو کہتا بندہ مر گیا کہانی ختم ہوگی، ہون تسی کے جھڑے چ پئے ہوئے ہو، کیڑا کم کردے پئے ہو، کھان پین دے بہانے لوگوں نے بنائے نے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں، جگہ منتقل کرنے کے لیے موت آتی ہے۔ اب سنیے روایات، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث، حضور کا فرمان، جب ملک الموت علیہ السلام بندہ مومن کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں تو اس بندہ مومن کی آنکھیں جو ہیں آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں۔ یہ ہر بندے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہیں آنکھیں آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں۔ وہ مردہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ میت کا نام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ فرشتہ میری روح کو لے کر جا رہا ہے۔ اگر موت ختم کرنے کا نام ہوتی تو پھر وہ مردہ کس روح کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، موت ختم کرنے کا نام نہیں بلکہ دوسری جگہ منتقل کرنے کا نام ہے۔ اگر ختم ہی ہو گیا پھر دیکھتا کیا ہے؟ دوسری حدیث سنیے، مسلم شریف کتاب الجنائز۔ اچھا اس سے پہلے یہ روایت ذرا سنیے گا،
کہ جب میت کو غسل دینے کے لیے آتا ہے تو وہ میت غسل دینے والے سے کلام کرتی ہے. اس کا کلام ہم سن نہیں سکتے لیکن وہ کرتی ہے. اور غسل دینے والے سے کہتی ہے ذرا آرام سے ہاتھ لگانا، میں موت کی سختی کو اب بھی اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں. اگر ختم ہی بندہ ہو گیا تو پھر یہ محسوس کیا کر رہی ہے؟ یہ تو حدیث پاک ہے نا. مسلم شریف میں جب میت کو تیار کر کے لوگ جب اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں نا قبرستان لے جانے کے لیے، اگر ہے وہ میت کسی گناہگار کی، سیاہکار کی، بدکار کی، وہ میت چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے اور لوگوں سے کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. میت ڈرتی ہے، گھبراتی ہے. اگر وہ میت ہے کسی نیکوکار کی، کسی نیک آدمی کی، جب اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ میت بھی کلام کرتی ہے. لوگوں سے کہتی ہے دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی لے چلو. وہ میت خوش ہوتی ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ میت ڈر کیوں رہی ہے اور وہ میت خوش کیوں ہو رہی ہے اٹھنے پر؟ کیا وجہ اس کی؟ مر گیا بندہ، کہانی ختم ہوگی. ڈر اور خوشی کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اس سے اوپر حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک میں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کا وقت اخیر آتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو میت جنتی ہوتی ہے چہرے پہ پھر مسکراہٹ ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کامیاب ہو گیا ہوں، کچھ ہی دیر ہے پھر میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. میت کو جب اٹھاتے ہیں ٹھکانہ تو اس نے دیکھا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ کر جہنم میں اگر گناہگار ہے وہ ڈرتی ہے، چیختی چلاتی ہے. اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جلدی لے چلو. میں کہتا ہوں دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے. آپ سب کو موجود ہے مرد کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اور 2 کپڑے تو اس کی آنکھوں پہ ہوتے ہیں، کفن کے ہوتے ہیں نا جی. 2 چادریں اس کی آنکھوں پہ، چہرے پہ ہوتی ہے، اور ایک موٹی ساری چادر مسجد کی، وہ جو کلمے والی چادر ہے، تیسری چادر وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. میت ہو کسی گناہگار کی چاہے نیکوکار کی، 3 کپڑے اس کی آنکھوں کے اوپر ہیں، پھر بھی وہ میت اپنا ٹھکانہ دیکھ رہی ہوتی ہے. موت تو کسی گناہگار کی بینائی کو ختم نہیں کر سکی. جو اللہ والے ہوتے ہیں موت ان کی بینائی کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ او جی دادا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بابا فرید تمہارا کیا پڑا؟ اسے کہا چل پیچھے ہٹ. جب گناہگار میت دیکھ رہی ہوتی ہے اللہ کے ولی بھی دیکھتے ہیں. ہم ایسے نہیں جاتے. ہم جب جاتے ہیں تو اللہ کے ولی کی نظر ہم پہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنا دیتا ہے. پھر جو مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ والوں کی نظر جو پڑ جاتی ہے اس لیے جاتے ہیں. یہاں پر یہ بڑی قابل غور بات کہ اللہ والوں کی نظر کے اندر جو تاثیر رب تعالیٰ نے رکھی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے حجرہ میں تشریف فرمائیں، سر جھکا کر مراقبے میں بیٹھے. اتفاق سے کمرے کا دروازہ کھلا ہے. ایسے ہی مراقبے سے جب آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا، نظر جو ہے سامنے کتا بیٹھا تھا اس پہ پڑ گئی. یہ ذرا توجہ سے سننا ہے، نظر کتے پہ پڑ گئی. اللہ والوں کی نظر کا کمال دیکھو. جب وہ نظر کتے پہ پڑی، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کتا جس پہ اللہ کے ولی کی نظر پڑی، وہ کتا تمام کتوں میں ممتاز ہو گیا. وہ جہاں بھی بیٹھتا دوسرے کتے اس کا دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے. ارے میں کہتا ہوں
اگر اللہ والوں کی نظر کتے پہ پڑ جائے وہ عام نہیں رہتا، انسان تو پھر انسان ہے۔ تو اگر انسان کے سینے پہ اللہ والوں کی نظر پڑ جائے تو وہ سینہ بھی پھر مدینہ بن جایا کرتا ہے، وہ سینہ بھی پھر گناہوں سے دھل جاتا ہے اور وہ پاکیزہ مدینے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے، اب یہاں پر جو کہتے ہیں نا جی ایصال ثواب کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، ایویں انہوں نے آدھا صاحب کتاب بنایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، سیاستہ کی حدیث، بخاری کے بعد کتب حدیث میں اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ مسلم شریف کا ہے۔ بعد نے تو بعد وجوباً مسلم شریف کو فوقیت دی ہے بخاری پر بھی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اگر بندہ مر جائے اس کے جنازے میں 100 بندہ شرکت کرے، 100 آدمی اس کے جنازے میں شرکت کر لے، جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، اگر 100 بندہ نہیں 40 افراد اگر اس میت کے جنازے میں شرکت کریں، جنازہ پڑھیں، دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ اس میت کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی ایصال ثواب جو ہے یہ جائز کوئی نہیں، یہ کہاں لکھا ہے، اسے کہو او بھائی ادھر آ، ایصال ثواب کی ابتدا، اس کا آغاز یہ کل شریف، ختم شریف، چلیسویں سے نہیں، بلکہ ایصال ثواب کی ابتدا تو نماز جنازہ سے ہو رہی۔ اگر ایصال ثواب جائز نہیں تو پھر نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ نماز جنازہ خود میت کے لیے ایصال ثواب ہے۔ مسلم شریف کے شارحین نے لکھا ہے، جنہوں نے اس کی شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر میت کے جنازے میں 100 بندہ نہیں، 40 افراد بھی نہیں، اس سے بھی کم ہیں، شارحین نے یہ لکھا ہے کم افراد ہیں تو وہ تاک صفوں میں کھڑے ہو جائیں، 2 5 3 7 9 11 تاک صفے بنانے، ان تاک صفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا زندوں کا عمل جو ہے وہ مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو کہتے ہیں زندوں کا عمل مردے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اسے کہہ نماز جنازہ بتاؤ زندہ پڑھتے ہیں یا مردہ پڑھتے ہیں؟ اگر زندہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر فائدہ تو پہنچ رہا ہے نا جی، فائدہ پہنچ رہا ہے تو جب جنازے کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو جو ختم شریف ہوتی ہے اس کا بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لے جی چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اچھا اب ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ سیاہ فام عورت مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو نکالا کرتی تھی۔ مسجد کی صفائی کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ ہم اپنی عادت تھوڑی سی تبدیل کریں، امام صاحب کو بھی چاہیے وہ ڈیوٹی سمجھ کے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے رب کے گھر کی صفائی کرے۔ اگر رہ گئی ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے مولوی صاحب اتنے شاپر پہ آئے تھے، پلا پہ آئے تھے، مٹی پہ، او بھئی مسجد کی صفائی کا اجر پتہ کیا ہے؟ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا، قیامت تک اس کی لاش قبر کے اندر نہ گلے گی نہ سڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتا۔ اچھا بات بڑی قابل غور ہے، جو بندہ اللہ کے گھر کی جھاڑو دے، صفائی کرے، اس کا اتنا بلند مقام ہے کہ اس کا جسم قبر میں گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ اچھا یہ تو صفائی کرنے والے کا مقام ہے،
اس بندے کا مقام کیا ہوگا جو رب کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ نماز پڑھا کرو، نماز کا اجر بڑا ہے۔ جب اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے کا اتنا اجر ہے، جو اس کو آباد کرتا پھر اس کا کتنا اجر ہوگا۔ حدیث پاک ہے کہ سیاہ فام عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا رات انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت صحابیات نے غسل دیا اور صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا کے اس کو قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، تشریف لائے حضور، تازہ قبر ملاحظہ فرمائی کہ نئی قبر بنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سیاہ فام عورت تھی جو مسجد کی جھاڑو نکالا کرتی تھی، رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابیات نے غسل دیا، ہم نے جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھو، جو اللہ کے گھر سے محبت کرے اس سے حضور کی محبت۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اطلاع دی ہوتی اس کا جنازہ میں خود پڑھاتا۔ یہ پیار حضور کا کس سے ہے؟ جو مسجد کی جھاڑو نکالتی تھی۔ جھاڑو دینے والوں سے حضور کا اتنا پیار ہے، جو سجدوں سے مسجد کو آباد کرے ان سے حضور کا کتنا پیار ہوگا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں یہ عورت، کہاں آپ کی مصروفیت ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جیت صحابہ اکرام سے سیکھ رکھا تھا۔ سرکار کا ادب تو یہ ہے نا کہ غار میں کریم آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مبارک سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے، سانپ ڈس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں اس لیے نہیں ہلایا کہ کہیں پاؤں کی حرکت سے کریم آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل آ جائے۔ جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، حضور کے ادب کو ملحوظ رکھا، حرکت نہیں دی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے نماز اثر پڑھ لی تھی، حضور کا ادب دیکھو صحابہ نے کیسا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں تھی، 20-22 سندوں کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے، اتنی مضبوط روایت۔ سرکار تشریف لائے، اپنا مبارک سر علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، مولا علی پاک کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی والضحیٰ کے مکھڑے کو تکتے ہیں۔ جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایسا حسن میں کھوتے ہیں۔ پھر جب یاد آتا ہے نماز، دیکھتے ہیں سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہو گیا غروب۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تو قضا کر دی لیکن سرکار کو بیدار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ادب میں خلل نہ آ جائے۔ لیکن جو حضور کی محبت میں قضا ہو وہ قضا نہیں رہتی، وہ ادائی ہو جائے۔ پھر وہ سورج واپس عصر کے مقام پہ آیا کہ کوئی نہیں؟ مولا علی پاک نے وقت پہ نماز پڑھی کہ کوئی نہیں؟ بتانا یہ مقصود تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں یہ عورت، کہاں یہ خاتون، کہاں آپ کا مقام؟ اس کے لیے آپ کو اٹھاتے، آپ کے آرام کا وقت تھا، اس لیے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس بڑھیا کی قبر پہ چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ حضور کس کی قبر پہ گئے ہیں؟ اس سیاہ فام عورت کی قبر پہ جو مسجد کی جھاڑو دیا کرتی۔
قبروں تے جانا شرک ہے. قبلہ پیر صاحب کہتے ہیں بدعت ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اپنی طرف سے سارے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں. اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا, روایت نہ ہو, حدیث نہ ہو, ذمہ دار ہوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اکٹھا کر کے اس بڑھیا کی قبر پہ قبر گئے. مطلب یہ ہے کہ قبروں پہ خود جانا, پھر دوست احباب کو اکٹھا کر کے جماعت کی شکل بنا کر جانا, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. حضور گئے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر اس بڑھیا کی قبر پہ فرمانے لگے, یہ مسجد کی جھاڑو دیا کرتی تھی نا, جنازہ تم نے پڑھا دیا, صفے بناؤ, ہم قبر پہ جنازہ پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب تو احادیث آپ نے سنی ہے نا کہ حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے, رب قبر والوں کا عذاب مؤخر کر دیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. کیا خیال ہے جس کی قبر پہ میرے آقا تشریف لے جائیں, اس قبر کا مقام کیا ہوگا؟ اتنی محبت اس سے فرمائی جس نے رب کے گھر سے محبت کی ہے. مسجد کی جھاڑو دینے والے کا یہ مقام ہے جو مسجد میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے احکامات لوگوں کو سکھاتا ہے, اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا جی, نسبت والے لوگ ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے نماز جنازہ پڑھائی, جنازے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا, او میرے غلاموں, اپنے جنازوں میں مجھے بلا لیا کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے جنازوں میں مجھے بلا لیا کرو. یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں, میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ قبروں کو روشن کر دیتا ہے. زندوں کا عمل مردوں کو فائدہ نہیں دیتا, میرے آقا کا اپنا فرمان ہے. فرمایا قبریں اندھیری ہوتی ہیں, مجھے بلایا کرو, میرے جنازہ پڑھانے سے رب قبروں کو روشن کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جنازہ کوئی نیک عالم متقی پرہیزگار پڑھا دے, اللہ تعالیٰ اس نیک عالم کے صدقے سے اس میت کی قبر کو روشن فرما دیا کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت, اچھا اب تک تو میں نے یہ بیان کیا کہ زندوں کا عمل جو ہے وہ مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تفسیر میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ کے مبارک دور میں قحط پڑ گیا. بات بڑی قابل غور ہے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھی اکٹھے ہو جاؤ, رب کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں, اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا. حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے, دیکھا چیونٹی کیڑی وہ الٹی لیٹی ہوئی ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے, مولا میں بھی تو تیری مخلوق ہوں, تو بارش برسا دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس چونٹی کو دیکھا تو مسکرائے, فرمانے لگے لوگوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. عرض کی دعا نہیں کرنی, فرمایا نہیں گھروں کو جاؤ, اب اللہ بارش نازل فرمائے گا لیکن کسی اور کی دعا کے صدقے سے. مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے مبارک دور کی چونٹی کیڑی دعا کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, میرے آقا علیہ السلام کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے بھی افضل ہے, اور پھر افضل مخلوق میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان افضل ہے نا جی. داؤد علیہ السلام کے مبارک دور کی چونٹی, محبت سے سبحان اللہ کہو نا ذرا, اور توجہ بھی تھوڑی سی ادھر کریں, مہربانی کریں جی. داؤد علیہ السلام کے مبارک دور کی چونٹی دعا کرے اللہ قبول کر لے. کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, حضور کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے جن کو امت عطا ہوئی. اگر حضور کی امت کے صالحین علماء کاملین
اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائیں تو رب ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، قبول کر لیتا ہے۔ تو صالحین کی صحبت میں وقت گزارا کرو، ان سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، بات ہے ادب کی، بندہ جب دل سے ادب کرے تو اللہ تعالیٰ مرتبہ بھی اتنا بلند عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو شراب خانے میں ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، شراب خانے میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، ادب کیا، خوشبو لگا کر ایک محفوظ مقام پر اس کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، پھر اس کا شرابی ہونا نہیں دیکھا، یہ ادب اتنا پسند آیا، فرمایا جا تو شراب کے نشے میں رہا ہے، اب وہ نشہ ہم نے ختم کر دیا، اپنی محبت کا نشہ تجھے عطا کر دیا۔ یہ بھی تو نشہ ہی ہے نا جی۔ تو پھر وہ بلند مقام ملا۔ اب عشق والوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اب تک تو میں نے ذکر کیا کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی نیک کا جنازہ پڑھو تو اس میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، فرشتہ آیا، بشر حافی تو اللہ کا دوست ہے، تجھے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، تجھے مبارک ہو، جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہے، رب تجھے مبارک ہو، رب نے تیری بخشش کر دی ہے، تجھے معاف کر دیا۔ توجہ ہے، حضرت بشر حافی سے سبحان اللہ کہنا نا ذرا، یہ ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے، آپ تھوڑا توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرشتہ آیا، بشر حافی کا انتقال ہو گیا، قبر میں فرشتہ آیا، او بشر حافی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بس ہاں بس آخری بات ہو گیا مکمل، میں نے تو 10 منٹ پہلے مکمل کر دیا تھا، تاخیر ان کی ہے، میری کوئی نہیں۔ شاہ صاحب کا انتظار کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ٹھہر گئے ہیں، دونوں والے پیروں کا انتظار کرتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہو جی، اپنا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ 5 منٹ اور دیو تو 10 منٹ اور دیو، ہاپا تو وقت سے پہلے ہی ختم کرنے والے ہیں۔ بہرحال جو ایک لوازمات تھی، آخری بات ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس کو محبت سے سنو نا، اللہ کے دوست کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتہ آیا بشر حافی کے پاس، تجھے مبارک ہو، رب نے تیری مغفرت کر دی۔ آپ نے فرمایا بس میری مغفرت کر دی؟ فرمایا نہیں، سنو تو صحیح، جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہے، رب نے ان کی بھی بخشش کر دی ہے۔ نیک آدمی کا جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس میری بخشش کر دی، جس نے میرا جنازہ پڑھا اس کی بخشش کر دی، بس۔ فرمایا نہیں بشر حافی سنو تو صحیح، قیامت تک، قیامت، محبت سبحان اللہ، آخری بات ہے، اب سنیں گے تو ختم ہوگی۔ فرمایا بشر حافی نہیں، سنو، قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا، رب اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو اللہ والوں کی جو محبت ہوتی ہے، یہ بھی بخشش کا سامان۔ جو اولیاء کاملین ہیں، علماء صالحین ہیں، ان کی صحبت میں بھی وقت گزارا کرو، ان سے محبت بھی کیا کرو، کیوں ان کی محبت بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ لے جی بیان ختم ہو گیا۔ آخر میں یہ ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں، سب کے لیے منظور احمد کی زوجہ، اچھا منظور احمد فوت ہوئے،
تو جی اس مرحوم کے احسان ثواب کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. بس یہ آج کی محفل میں ایک اپنے آپ سے عہد کر کے آپ نے اٹھنا ہے. ہاتھ کھڑا کرو کہ وعدہ کرو، یہ نہیں میرا مزاج ہے. خود ہی اپنے آپ سے آپ نے عہد کرنا ہے. جیسی کیسی زندگی گزرنی تھی گزر گئی ہے. اب انشاءاللہ بقیہ جو زندگی ہے نا، اس زندگی میں ہم نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مرحوم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. وما علینا. ختم شریف پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحسنات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وهادينا ومهدينا وملجانا ومأوانا ونورنا ونور ربنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور أرواحنا محمد وبارك وسلم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والكرب والعالم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الوبا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وما فوقها مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده
والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ حاجی بیٹھ جاؤ تھی بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ چاچو جی بیٹھو آ جاؤ بیٹھ جاؤ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صحابك نوره وآخر ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا الہ العالمین جو حاضر موقع کلام پاک پڑھی گئی نعت خوانی وعظ و نصیحت ہوئی جو اچھے کلمات ادا کیے گئے قرآن پاک پڑھا گیا درود پاک پڑھا گیا درود تاج پڑھا گیا اس کے علاوہ 5 قرآن پاک کی 5 مرتبہ تلاوت کا ثواب 2000 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب 1800 مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کا ثواب 3200 مرتبہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کا ثواب اور 2500 مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ثواب اس کے علاوہ جو اوراد و وظائف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے گئے اے اللہ پاک جل شانہ ان جس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اے اللہ کریم تو اس ثواب کو قبول فرما لے اس کے اندر کوئی کمی کوئی بیشی انسانی ناطے سے جو ہم سے ہوئی ہو اے اللہ پاک اس کو معاف فرما کے زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمانا اے اللہ کریم تمام تلاوت کلام پاک کا ثواب تناول محضر کا ثواب تمام اوراد و وظائف کا ثواب پیارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا اللہ قبول فرما لے اے اللہ پاک پیارے نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے 1,24,000 پیغمبر 313 رسول تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین سلف صالحین صفیاء کرام اولیاء کرام شہداء کرام شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء خیبر تمام اسلامی جنگوں کے شہداء کرام اور خصوصی طور پر شہداء اہل بیت ان کے روحوں کو اے اللہ کریم ان کی روحوں کو اصحال کیا اے اللہ کریم قبول فرما لے اے اللہ کریم پیارے نبی
پاک علیہ السلام کی توسل سے حضرت بابا جی آدم پاک علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جو کوئی مومن مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر گیا، المومنین والمومنات، المسلمین والمسلمات، تمام کی روحوں کو اے اللہ کریم یہ ثواب ایصال کیا، اے اللہ کریم قبول فرما لے، اے اللہ کریم خاص بالخصوص پیارے نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے مرحوم مغفور منظور احمد اس کی روح کو ایصال کیا، اس کے حق میں ہم سب کی یہ دعا قبول فرما لے، پیارے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے اے اللہ کریم اس کو بخشش و مغفرت عطا فرما، اے اللہ کریم منظور احمد کی قبر کو تحت نگاہ وسیع اور کشادہ کر دے، قبر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، دائیں طرف سے جنت کا دروازہ کھول دے، اے اللہ پاک جل شانہ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان، دستگیری، شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، اس رات میں سرکار کا ساتھ نصیب فرمانا، حوض کوثر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دستان مبارک سے، دستان مقدس سے جام کوثر عطا فرمانا، اے اللہ کریم جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ مرحوم و مغفور کی اولاد پر رحم فرمانا، اے اللہ کریم باپ بھی رحمت کا سایہ ہے، اے اللہ کریم یہ سایہ ان سے وقتی طور پر جدا ہو گیا، اے اللہ کریم اپنی خاص رحمت کا سایہ اس کے پسماندگان کے اوپر تو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ کریم سب پر کرم فرما، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا، اے اللہ کریم سب پر پورے ملک پاکستان پر رحم فرما، ملک پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے عاشق صادق بنا، ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ کریم پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم دجالی سازشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اے اللہ کریم جو قبلہ اول بیت المقدس ہے، اے اللہ مسلمانوں کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم یہودیوں کا دجال کا مقابلہ کرنے کے مسلمانوں کو اے اللہ کریم استقامت نصیب فرما، اے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب پاک کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول فرما، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام بھائی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، کھانا ہے اس کے بعد جانا ہے، ایسے نہیں جلدی نکل نہیں جانا، آرام سے اسی طرح بیٹھ کے سیدھے ہو کے نا یہ بات کھانا کھا کے صحیح اچھا